ایک حدیث مشہور حدیث ہے، آپ نے شاید آپ نے یقیناً سنی ہوگی، 5 حالتوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ بھی اسی لیے ہے۔ کون سی 5 باتیں؟ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اس میں جوانی کی حفاظت بھی ہے اور جوانی میں نیک اعمال کرنے کی بات بھی ہے۔ تندرستی کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اس میں صحت کی حفاظت بھی ہے اور صحت کے زمانے میں نیک اعمال کرنے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ خوشحالی اور فراغ دستی کو غنیمت جانو تنگ دستی غربت سے پہلے، یعنی جو مال ہے اس کی حفاظت کا بھی اس میں ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مال کو اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کے ذریعے کا بھی ذکر ہے کہ اس مال کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ فرصت اور فراغت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے، بھئی جب جس کے بعد فرصت کا وقت ہے وہ دین کا کام کر سکتا ہے وہ کر لے، پچھلے کام نمٹا سکتا ہے کچھ نمٹا لے، ورنہ کوئی مصروفیت آ جائے گی، رہ جائیں گے، کام اٹک جاتے ہیں۔ اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ یہ 5 چیزوں کو بتایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی کہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، خوشی غمی کے حالات، مختلف حالات چلتی رہتی ہیں چیزیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی قدر کریں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک بزرگ گزرے حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ، حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، ایک بڑی حقیقی بات جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی قدر 4 لوگ ہی جانتے ہیں، 4 چیزوں کی قدر 4 قسم کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ جوانی کی قدر بوڑھے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جوانی میں جوان کو قدر نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے، جوانی میں جوان کو قدر نہیں ہوتی، انہیں جوانی کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر جوانی کی قدر آتی ہے، پھر تلاش کرتا ہے جوانی کو، پھر وہ ملتی نہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں عافیت کی قدر کو مصیبت زدہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جب عافیت میں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں، جیسے ہی کوئی پریشانی میں آیا اور پھر وہ عافیت کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ صحت کی قدر کو مریض سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، زندگی کی قدر کو مردے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر کو 4 قسم کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عجیب بات فرماتے ہیں اگر کسی کو 2 نعمتیں مل جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، بہت بڑا اس پر اللہ کا کرم ہے، کسی کو 2 نعمتیں اگر مل گئیں۔ کون سی 2 نعمتیں؟ یہ وہ 2 نعمتیں ہیں شاید ہمارا ادھر خیال بھی نہ جاتا ہو۔ فرمایا ایک نعمت یہ کہ حاکم کے دروازے پہ تمہیں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور دوسری یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ 2 نعمتیں فرمایا جس کو یہ 2 نعمتیں مل گئی اللہ کا خوب شکر ادا کرے، بڑی نعمت تمہیں۔ ایک اس کو حکمرانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آج عدالت جا رہا ہے، کچہری جا رہا ہے، کسی محکمے کے پاس جا رہا ہے، سرکاری کاموں کے لیے دفتروں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی کسی گورنر کے پاس، کبھی کمشنر کے پاس، ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، حکمرانوں کے پیچھے کاموں کے لیے کام نکلیں۔ اور دوسرا کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس معالج کے پاس جا رہے ہیں۔ تو جو ان 2 جگہوں جانے سے بچ گیا وہ اللہ کا شکر ادا۔ یہ عافیت میں اللہ تعالیٰ یہ عافیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کے پاس جانے سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ حکمرانوں کے پاس جانے سے مراد کوئی حاجت پریشانی تکلیف لے کے جانا، ڈاکٹروں کے پاس جانے سے مراد کیا ہے؟ بیمار ہو کے علاج کے لیے جانا۔ ویسے کوئی رشتہ دار ڈاکٹر ہو تو اس کے پاس جانا منع نہیں ہے، بیماری میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے ایک عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو نضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بیماری سے صحت یاب ہو جائے اور صحت یاب ہونے کے بعد نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنی۔ یہ ایک نا وہ ٹیسٹ بتاتے ہیں، چیک کرو بھائی۔ تو صحت کے عالم میں نیکی کی طرف بڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے کوئی ایسی خاص دعا سکھا دیجئے، میں آپ کا چچا بھی ہوں، رشتہ داری کا بھی تعلق ہے، آپ ایک ایسی خاص دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل، عافیت اور صحت کی دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کرو، صحت عافیت مانگا کرو۔ عباس کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر میں دوبارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ دوبارہ پھر کسی وقت حاضر ہوا، کہا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں خوب اللہ سے مانگا کروں، خاص کو بات بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے مزید تاکید سے وہی بات فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے عافیت مانگا کرو دنیا اور آخرت کی۔ یعنی صحت مانگنے والی چیز ہے، یہ اللہ سے مانگتے رہنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سوال صحت اور عافیت کا طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے کہ انسان صحت مند رہے، صحت مانگے، اور صحت ملے تو صحت کی قدر کرے اور وہ اعمال کرے کہ صحت محفوظ رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ویسے مومن تو جو بھی ہو سب میں خیر ہی خیر ہے، یہ حدیث ہے پوری، کہ قوی مومن ضعیف مسلمان سے، قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف مسلمان سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے، اور یوں تو ہر مسلمان خواہ قوی ہو یا ضعیف اپنے اندر نیکی اور بھلائی رکھتا ہے۔ قوی مسلمان اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔